بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير أو قال كبير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمکہ متفق علیہ۔ یہ روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ میں سے ہے، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہاں یہ حاشیے والے نے کتاب میں جس نے حاشیہ لکھا ہے، اس نے ان کو ایک شعر میں جمع کیا ہے۔ فرماتے ہیں سعد سعید زبیر طلحة وابو عبیدة وابن عوف قبلہ الخلفاء۔ فرماتے ہیں کہ سعد ہے، سعید ہے، زبیر ہے، طلحہ ہے، ابو عبیدۃ بن الجراح ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ عنہم، اور ان سے پہلے خلفاء ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ سارے عشرہ مشہود لہم بالجنہ ہے۔ ویسے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب جنتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو مختلف روایات کے اندر ان کو جنت کی خوشخبریاں دی۔ کسی صحابی کے متعلق فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا۔ وہ ان 10 صحابہ کے علاوہ تھے کہ جس کا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھے جو جا رہا ہے۔ اور اس طرح سے مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ اور قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ سب سے کیا ہے، جنت کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے۔ لیکن یہ 10 وہ صحابہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی روایت کے اندر جیسے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، اس طرح سے 10 صحابہ کا نام لے کر ایک جگہ اکٹھا فرمایا۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، یعودنی، میری عیادت کے لیے۔ تو بیمار کی عیادت کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی 5 مسلمان کے حقوق میں سے، یا ایک روایت میں 6 حقوق ہیں، تو اس میں سے یہ بتایا ہے کہ بیمار کی عیادت کو جائیں جب کوئی بیمار ہو جائے۔ اور اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ جل جلالہ اپنے بندے سے فرمائیں گے کہ عبدی، میرے بندے، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہو گیا، آپ نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا کیف اعودک وانت رب العالمین، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرض، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا؟ اما علمت
وَأَنَّكَ لَمْ تَعُدْهُ، اور آپ نے اس کی عیادت نہیں کی. اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، آپ کو نہیں تھا معلوم کہ اگر آپ اس کی عیادت کرتے تو مجھے اسی کے پاس پا لیتے. آپ کو اگر مجھے ہی ڈھونڈنا تھا، مجھے ڈھونڈتے تھے آپ کہ میں ملو تو میرا جو فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، آپ اس کی عیادت کرتے، وہاں میں آپ کو مل جاتا. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت مبارکہ سے ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بیمار کی عیادت کرنی چاہیے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، وہ خوش قسمت صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے عام حجت الوداع کے سال پر، یعنی جس سال میں حجت الوداع ہو رہا تھا، آخری حج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ہی حج تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کا چونکہ یہ آخری حج تھا، اس وجہ سے اس کو حجت الوداع کہتے ہیں. اور یہ چونکہ ایسا حج تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے گویا رخصت طلب فرما رہے تھے اور ان کو الوداع کہہ رہے تھے کہ یہ حج آخری حج ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کا حج ہمیں نصیب نہ ہو. اور پھر ایسا ہی ہوا، تو اس وجہ سے اس حج کو حجت الوداع کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حجت الوداع والے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میری عیادت کے لیے. عیادت کس بات کی تھی؟ من وجع اشتد بی، فرمایا کہ اس درد کی وجہ سے کہ جو مجھے بہت سخت ہو رہا تھا، مجھے بہت سخت درد تھا، بیماری تھی، بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ میری عیادت کے لیے آئے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، مجھے جو درد سے جو حالت میری ہوئی ہے، جو تم دیکھتے ہو یہ حالت ہے میری. انی بے شک میں، قد بلغ بی پہنچا ہے مجھے من الوجع بیماری میں سے، ما ترى جو تم دیکھتے ہو، اس درد میں سے. وجع کا معنی درد، اس درد میں سے جو حالت میری ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں بیمار ہوں، معاف کیجیے، وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں مالدار ہوں. محدثین نے لکھا ہے کہ انا ذو مال میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال کا جمع کرنا مطلقاً منع نہیں ہے، اور یہ حدیث صراحت کے ساتھ صحابی خود فرماتے ہیں کہ میں مال والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی توڑا مال نہیں تھا، کچھ زیادہ مال تھا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں مال والا ہوں. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي، اور میرا وارث نہیں بنے گا مگر میری بیٹی ہوگی. تو گویا ان کے اولاد نہیں تھا، اور اولاد نہیں تھے ان کے، صرف بیٹی تھی. باقی عصبات میں سے ان کے وارث تو بنتے تھے، لیکن ان کا تذکرہ نہیں فرمایا، اپنی اولاد کا کہا. فرمایا کہ میرا وارث نہیں بنے گا، حالانکہ وارث تو عصبات میں سے بنتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا وارث نہیں بنے گا مگر ایک بیٹی ہے میری، وہی بنے گی. افاتصدق بثلثی مالی، اپنے مال کے 2/3 کا میں صدقہ کر لوں، اپنے مال میں سے 2/3 مال کا اس کا میں صدقہ کر لوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں. قلت فالشطر یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ آدھا حصہ اللہ کے رسول. قال لا، فرمایا کہ نہیں. قلت فالثلث یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اچھا 1/3 اے اللہ کے رسول. قال الثلث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 والثلث کثیر، اور 1/3 بھی زیادہ ہے. او قال کبیر، یا راوی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر کا لفظ استعمال فرمایا یا کبیر کا لفظ استعمال فرمایا. گویا یہ کمال احتیاط ہے راوی کا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تھوڑا سا بھی اس کو شک ہوتا ہے کہ کیا بات کہی تھی، تو اس کو بھی ذکر کر کے ہم تک پہنچایا ہے کہ یا تو یوں کہا تھا اور یا پھر یوں کہا تھا. یہ گویا ہمیں یہ بھی تعلیم ہے اس میں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حدیث کے نقل کرنے میں کم از کم، اور قرآن کی اللہ کی بات پہنچانے میں، اس میں ہم کم از کم احتیاط کریں. اپنی تخمین اندازے کے مطابق ہم بات نہ کریں، بلکہ جو بات ہمیں صحیح معلوم ہو قرآن اور حدیث سے، اسی کو ہم آگے دوسروں تک پہنچائیں اور اس کی دعوت دے، لوگوں کو اس کی تعلیم دے. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 اور 1/3 بھی زیادہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں اس کی علت. فرمایا انک انتظر ورثتک، فرمایا کہ بے شک تو اگر چھوڑ دے اپنے ورثہ کو، انک بے شک تو، انتظر اگر تو چھوڑ دے، ورثتک اپنے ورثہ کو، اغنیاء مالدار، خیر یہ بہتر ہے، من انتظرہم عالۃ کہ آپ ان کو فقیر چھوڑ دے. عالہ کا معنی فقیر، وہ لوگ کہ جو دوسروں پر بوجھ بنے ہوتے ہیں اور جن کا خرچ دوسروں کے ذمہ ہوتا ہے، اپنا خود کمائی نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ اس حالت میں تم چھوڑ دو کہ وہ مالدار ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ دیں. یتکففون الناس کہ وہ لوگوں سے سوال کریں. یتکفف کا معنی ہے کہ بھکاری بن کر
اپنے ہتھیلی لوگوں کے سامنے پلاتا ہے، الکف کا معنی ہے ہتھیلی، تو ہتھیلیاں لوگوں کے سامنے پلا کر سوال کرتا ہے، اس سے یہ بہتر ہے کہ تم ان کو مالدار چھوڑ دو۔ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً، اور بے شک تو ہرگز کوئی خرچہ نہیں کرے گا، تبتغی بہا وجہ اللہ کے جس سے مقصود اللہ کی رضا ہو، الا اجرت علیہا، مگر اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ تم جو خرچہ کرتے رہو گے اس پر تمہیں اجر ملتا رہے گا، حتی ما تجعل فی فی امرأتک، حتیٰ کہ اس پہ بھی تجھے اجر ملے گا جو تو اپنی بیوی کے منہ میں رکھ لے، اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ تم رکھ لو گے اس پہ بھی تمہیں اجر ملے گا۔ ایک مفتی صاحب ہیں، ان کا بیان ہو رہا تھا تو عجیب بات کہی انہوں نے کہا کہ دل کا رخ اگر اللہ کی طرف ہے، دل کا رخ اگر اللہ کی طرف ہے تو پھر بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے سے بھی جنت ملے گی، اور فرمایا کہ دل کا رخ اگر اللہ کی طرف نہیں ہے تو ساری زندگی تبلیغ کرنے والا وہ بھی جہنمی ہوگا، اور ساری زندگی بخاری شریف پڑھانے والا، قرآن پاک پڑھانے والا وہ بھی جہنمی ہوگا، اس لیے کہ دل کا رخ صحیح نہیں ہے، تو دل کا رخ بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کو حضور یہ صاحب کتاب نے اخلاص کے بارے میں، نیت کے صحیح کرنے کے بارے میں اس کو لایا ہے، تو فرمایا کہ یہ تبتغی بھی وجہ اللہ سے یہی مقصود ہے۔ تو فرمایا کہ تم کوئی بھی نفقہ کرتے ہو، کوئی بھی خرچ کرتے ہو کہ جس سے مقصود اللہ کی رضا ہو، آپ کی نیت یہ ہو کہ اس سے اللہ پاک خوش ہو جائے، اس پہ تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو، کوئی بھی چیز اس کے منہ میں، کوئی مٹھائی، کوئی اور اچھی یعنی کھانے کی چیز اس کے منہ میں دیتے ہو، تو فرمایا کہ اس پہ تمہیں اجر ملے گا۔ فقال، میں نے کہا، قال، وہ فرماتے ہیں راوی یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، اخلف بعد اصحابی، میں اپنے ساتھیوں کے بعد یہیں رہ جاؤں گا؟ یعنی وہ اپنے خوف کی وجہ سے کہ بیماری سے ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہیں پر رہ جاؤں اور میرے صحابہ چلے جائیں، میرے جو دوسرے ساتھی ہیں، دوست، وہ سارے ساتھی چلے جائیں مدینہ منورے میں، چونکہ یہ ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے، اور فتح یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ تشریف لائے تھے حج ادا کرنے کے لیے، اور جو مہاجرین تھے جنہوں نے ایک دفعہ ہجرت کی تھی ان کے لیے عام قانون یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ مکہ مکرمہ میں بغیر اجازت کے ٹھہرنا جائز نہیں تھا ان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو گھر اللہ کے نام پہ چھوڑے ہیں اور جو علاقہ اللہ کے گھر اللہ کے نام پہ چھوڑا ہے، اب مناسب نہیں ہے، ان کے شان کے مناسب نہیں ہے کہ اسی کو دوسری دفعہ پھر آباد کریں، جو اللہ کے نام پہ دیا بس اس کو رہنے دو۔ انہوں نے اپنے گھر اور اپنے وطن اور اپنا سب کچھ کو، اس دیش کو وہ اللہ کے نام پہ چھوڑا تھا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ان کو 3 دن سے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں دی تھی، مگر عذر کی وجہ سے کہ کسی کا عذر ہو۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے جائیں اور دوسرے صحابہ بھی چلے جائیں اور میں یہیں رہ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا، یہ تو گویا ان کو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلی والی بات سے اخلف والی سے مختلف ہے۔ لن تخلفہ اس کا معنی اخلف سے مختلف ہے۔ لن تخلفہ کا معنی یہ ہے کہ تو ہرگز نہیں زندہ رہے گا اس کے بعد، یعنی آپ کو اب کے بعد یہ جو آپ ابھی آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یعنی ان کی معجزہ ہے اور ان کی پیشن گوئی ہے کہ انہوں نے فرمایا انک لن تخلف، کہ آپ ہرگز پیچھے نہیں رہ جاؤ گے، فتعمل عملا، پھر تو ایک کوئی عمل کرو گے، تبتغی بہ وجہ اللہ، کہ جس عمل کی وجہ سے تو اللہ کی رضا چاہتے ہوگے، الا ازددت بہ درجۃ ورفعہ، مگر اس عمل کی وجہ سے آپ کا درجہ بلند ہوگا اور آپ کو اللہ پاک بلندیاں نصیب فرمائیں گے اس کی وجہ سے، یعنی جنت میں درجے بلند ہوں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ، ہو سکتا ہے کہ آپ پیچھے رہ جاؤ گے۔ پیچھے رہ جاؤ گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر اللہ پاک لمبی کر دیں گے، آپ کی عمر کو اللہ پاک زیادہ کر دیں گے، حتیٰ ينتفع بک اقوام، حتیٰ کہ آپ کے ذریعے سے قوموں کو فائدہ پہنچے گا، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور دوسری قوموں کو نقصان پہنچے گا۔ گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک لمبی زندگی دے۔ یہ لمبی عمر کا مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو جائے، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ پاک زندہ رکھے گا اور بعد میں
پیچھے رہ جاؤ گے انہیں دوسرے صحابہ سے بھی لمبی زندگی اللہ پاک دے گا کہ پھر آپ کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو اللہ پاک نفع دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل حقیقی طور پر سامنے آئی کہ اللہ پاک نے ان کی زندگی کو دراز کر دیا، اور پھر انہوں نے عراق جیسے ملک کو فتح کیا اور وہاں کے گورنر بنے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت دی۔ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور دوسری لوگوں کو اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے تکلیف دی، جو کافر تھے، نہ ماننے والے تھے، ان کو اللہ پاک نے نقصان پہنچایا ان کے ذریعے سے، کہ ان کو قتل کر دیا، ان کو قیدی بنایا، ان کی عورتوں کو اپنی باندیاں بنائی۔ یہ سب کچھ ہوا ان کی ولایت میں کہ جب یہ وہاں کے گورنر بنے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم امض لاصحاب ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو برقرار رکھیے، اس کو باطل نہ فرمائیں، ولا تردہم علی اعقابہم، اور ان کو اپنی ایڑیوں پر واپس نہ کر دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی ہجرت ان کی خراب ہو جائے اور واپس ہو جائے۔ اس لیے کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے پھر جائز نہیں تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہے، تو کہیں ان کا عمل اور ان کی مشقت یہ ضائع نہ ہو جائے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کے لیے یہ دعا فرمائی۔ لیکن ساتھ ساتھ فرمایا لیکن البائس سعد بن خولہ، فرمایا کہ باعث جو ہے وہ سعد بن خولہ ہے۔ باعث یہ عربی کا لفظ ہے، اور بؤس کا معنی ہوتا ہے کہ جس میں یعنی قلت ہو، کمی ہو، اجر کی کمی ہو، اور وہ محتاج بن گیا ہو، ایسی حالت میں کہ یعنی اس کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ باعث جو ہے وہ سعد بن خولہ ہے۔ سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک صحابی ہے، اور ان کا اجر اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر یعنی ترس کھا کر یوں فرمایا یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ترس کھا رہے تھے، ان مات بمکہ تک، کہ وہ مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے۔ تو مکہ مکرمہ میں کیسے فوت ہوئے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہے۔ کچھ روایت میں ہے کہ انہوں نے شروع سے ہجرت ہی نہیں کی تھی، مدینہ منورہ نہیں گئے تھے، تو اس وجہ سے مکہ مکرمہ میں چونکہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری تھا کہ وہ ہجرت کرے، اور یہ ہجرت نہیں کی۔ لیکن صحیح روایات میں یہ ہے کہ بدر میں بھی یہ شریک ہوئے، ہجرت بھی کی تھی، لیکن پھر واپس آئے تھے، مکہ مکرمہ میں مقیم ہوئے، اور کچھ زیادہ ٹھہرے، اس لیے کہ 3 دن تک ٹھہرنے کی تو اجازت تھی، لیکن اس سے زیادہ ٹھہرے تھے اور بغیر عذر کے ٹھہرے تھے، جس کی وجہ سے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ باعث جو ہے وہ سعد بن خولہ ہے۔ باعث کا صحیح معنی میں اردو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اس کا اردو میں دیکھا بھی نہیں، اور عربی میں اس کا معنی ہے البؤس، اور بؤس کا معنی ہے القلہ۔ القلہ کا معنی کمی، یعنی اجر میں کمی ہے اس کی، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ اس پر آدمی کو ترس کھانا چاہیے، سعد بن خولہ پر۔ تو گویا یہ حدیث ہے، اور یہ بھی اخلاص نیت کے بارے میں ہے کہ آدمی اگر اخلاص نیت کے ساتھ کوئی بھی خرچہ کرتا ہے اس پر اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بھی عمل کرتا ہے، بعد میں تو یوں فرمایا کہ کوئی بھی عمل آپ کرو گے تو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔